کائنات رسم کائنات والی کائنات موسمی انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے حضور ناز میں حقیقتی اور محبتوں کے لحاظ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق باری تعالیٰ میں اور آپ آج اس پاکیزہ ماحول میں پاکیزہ جگہ پر پاکیزہ گھر میں ایک عظیم سعادت ہمارے جو مبارک کی ادائیگی کے لیے عالمی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری سعادتانہ کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آمین۔ گزشتہ 2 نومبر مبارک سے ہمارے 2 پروگرام حج کے حوالے سے ہو چکے ہیں۔ آج حج کے حوالے سے تیسرا اور آخری پروگرام ہمارا آخری نشست ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ حج دین اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں جسے پلر آف اسلام بھی کہتے ہیں، ان میں سے ایک عظیم رکن حج بھی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ کا کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کے ذریعے حج کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ کا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک خیمہ نصب کیا جاتا ہے تو خیمے کے 4 کارنر میں ایک لوہے کی یا لکڑی کی کیلی لگائی جاتی ہے جس کے ساتھ رسی کو باندھا جاتا ہے، اور خیمے کے سینٹر میں ایک بڑا پول سا لگایا جاتا ہے جو خیمے کو اونچا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں، نماز ہے، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توحید، نماز، روزہ اور جہاد اور 4 کارنر کی کنیاں ہیں جو خیمے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھے، اسلام کے خیمہ کو۔ اور حج وہ پول ہے مرکزی، وہ پلر ہے جس نے خیمے کو بلند کیا ہوا ہے۔ فرمایا اگر پول نیچے گر گیا تو خیمہ دھڑم کا دھڑم نیچے گر جائے گا، اگر پول سلامت ہے، آس پاس کی گریاں سلامت ہیں تو خیمہ بھی سلامت ہے۔ تو حج کو پلر آف اسلام قرار دیا گیا، مرکزی خیمے کا، اسلام کے خیمے کا جو پول ہے وہ حج کو قرار دیا گیا۔ حج کی بنیادی معلومات ہم آپس میں ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے حج افراد، حج قران اور حج تمتع 3 حج کی اقسام بیان کی تھی۔ جو ہندوستان کے رہنے والے، پاکستان کے دیگر آس پاس کی کنٹریز کے رہنے والے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج قران فضیلت میں زیادہ افضل ہے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں ایک حج کیا اور حج قران تھا، لیکن تمتع میں سہولت زیادہ ہے، اس وجہ سے حج تمتع بھی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔
اس میں حج اور عمرے کا احرام الگ طریقے سے باندھا جاتا ہے. آپ عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے، جا کر عمرہ کریں گے، احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے 8 ذی الحج کو حج کا نئے سرے سے احرام باندھنا ہوتا ہے. جو بیچ والا عرصہ ہے اس میں آپ دیگر جو زیارات ہیں وہ آپ نے کرنی ہیں. نفلی طواف ہے وہ آپ نے کرنا ہے. نفلی آپ عمرہ جات کرانا چاہیں تو وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں. اگرچہ اس بات میں اختلاف ہے کہ حج کرنے والا دیگر عمرے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. مختلف اسکول آف تھاٹ میں اختلاف ہے، لیکن عوام کے لیے اس کی اجازت ہے. آپ دیگر عمرہ یاد کرانا چاہیں تو مسجد عائشہ سے آپ احرام باندھیں اور دیگر عمرہ یاد کرائیں. اس کے بعد آپ نے 8 ذی الحج کا انتظار کرنا ہے. اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکے تو آپ نفلی طواف کر لیں، اس کے اندر آپ اتباع بھی کر لیں، اس کے اندر آپ رمل بھی کر لیں اور سعی بھی کر لیں. جو حج کا دوسرا رکن اعظم ہے طواف الزیارہ، اگر آپ نے یہ پہلے نفلی طواف کر لیا ہوگا تو اس وقت وہ آپ کے کام آئے گا، وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت رش زیادہ ہوتا ہے. اس وقت صرف آپ کو طواف کے ساتھ چکر لگانے ہوں گے. اگر آپ نے یہ پہلے سارے کام کر لیے ہیں، اتباع بھی کیا ہے، نفلی طواف کے اندر رمل بھی کیا ہے، سعی بھی کر لی ہے، تو طواف زیادہ آپ کا اس میں کفایت کر جائے گا. 8 ذی الحج کو احرام کی دیگر پابندیاں جو ہیں، دیگر لوازمات ہیں، آپ اس سے فارغ ہو لیں، اپنی صفائی وغیرہ کر لیں. غسل کرنا ہے تو غسل کر لیں. احرام کی جو منسلی چادریں پہن لیں. لیکن حج کی جو نیت کرنی ہے وہ حدود حرم کے اندر، یعنی مسجد حرام میں آ کے کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے. جب صبح طلوع ہو جائے تو اس کے بعد آپ نماز میں داخل ہوں، آ کر 2 رکعت نفل کریں اور مسجد کے پڑھیں. اس کے بعد حج کی نیت کریں. مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں حج کی نیت کی جا سکتی ہے. اللہ میں تیری رضا کے لیے فریضہ حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما، اور اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما. اپنے رضا نصیب فرما، اپنے علی علیہ السلام کی رضا نصیب فرما. نیت کرنے کے بعد آپ اسی طرح ایک مرتبہ بابا سے بلند تلبیہ کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ تلبیہ کہنا یہ سنت ہے. تلبیہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. 1 مرتبہ بابا سے بلند پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے. اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے، کیونکہ یہ 8 ذی الحج ہے، 2 سے 3 دن آپ نے باہر مکہ سے باہر گزارنے ہیں. جو ضروریات کا ضرورت کا سامان ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے لیں. آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، پیسے وغیرہ ہیں، کھانے پینے کے چند برتن لے لیں، کچھ چادریں اپنے ساتھ لے لیں. جو ضرورت کا سامان ہے وہ 3 دن کے اندر جو آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے وہ سامان آپ اپنے ساتھ لے لیں. معلم کی طرف سے گاڑی پہ سوار ہو کے آپ کو بنا پہنچایا جائے گا. سائن بورڈ کے ذریعے سے وہاں پہ مختلف میدان کے حدود کا تعین کیا گیا ہے. بدایہ بنا ہے اور انتہا بنا، یعنی یہاں سے بنا کا میدان شروع ہو رہا ہے اور غایہ بنا یہاں پہ بنا کی اختتامی حدود رہے گی. مختلف سائن بورڈ کے ذریعے یہ نشاندہی کی گئی ہے. 8 ذی الحج کو آپ بنا میں بوجھر ہو جائیں گے، مزن ہو جائیں گے، اور جو حج قران کرنے والے ہیں
وہ بھی ضرورت ہوئی عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے فوراً بعد بھی وہ اسی احرام کے ساتھ مینا میں پہنچیں گے، اور جو حج افراد کرنے والے ہوں گے وہ ڈائریکٹ احرام پہن کے مینا میں پہنچیں گے۔ آگے رکن سب کے ایک جیسے ہیں، مناسک سب کے ایک جیسے ہیں۔ مینا میں پہنچنے کے بعد 8 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ۔ 5 نمازیں آپ نے مینا کے اندر ہی پڑھی۔ مینا کے میدان میں آپ پہنچے، اپنے خیمہ جات کا آپ کو تعلیم کر دیا جائے گا، والدین کی طرف سے آپ کو ایک خیمے کے اندر ٹھہرا دیا جائے گا۔ تو آپ کے پاس وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے، وہاں پہ سب لوگوں کو اکٹھے ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو آپ کے پاس اگر چادریں ہوں گی تو آپ ایک کارنر میں الگ سے خیمہ بنا کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں، تاکہ آپ کی خواتین جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہاں پہ وقت گزار سکیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ نے میدان مینا میں ادا کرنی ہے۔ یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو سورج جب قدر بلند ہو جائے، یہ آدمی میرا خیال ہے کافی ہے اس کام کے لیے، باقی توجہ اپنی میری جانب موجود ہے۔ 9 ذی الحجہ کو 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد پھر میدان عرفات کی طرف پہنچ کیا جاتا ہے، جو حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں معلم کے ذریعے سے آپ کو وہاں پہ ٹرین وغیرہ بھی چل رہی ہے، یا معلم کی گاڑی پہ سوار ہو کے آپ کو میدان عرفات میں پہنچایا جائے گا۔ کیونکہ یہ سفر کافی دشوار ہوتا ہے، سب لوگ عرفات کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سواریوں کی اس قدر زیادہ کثرت ہوتی ہے کہ سفر کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ کوفت کو اپنے اوپر غالب نہ لینے، اگر کوفت آپ کے اوپر غالب آئی تو شکوہ شکایت کی صورت میں پھر وہ زبان سے کچھ کلمات سرزد ہوتے جو حج کے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کے لیے نفع مند ثابت نہیں ہوگی۔ میدان عرفات میں آپ کو پہنچایا جائے گا، اچھے طریقے سے اس بات کی تسلی آپ کر لیں کہ ہم عرفات کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے آپ میدان عرفات میں پہنچیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مختلف سائنس بورڈ کے ذریعے میدان عرفات کا تعین کیا گیا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حجاج کی کثرت ہوتی ہے تو کچھ حجاج ایسے ہوتے ہیں جو کم علمی کی بنیاد پہ عرفات کے میدان سے باہر انہوں نے خیمہ جات لگا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا وہ وقوف عرفہ نہیں ہوتا، کیونکہ میدان عرفات شروع ہی نہیں ہوئی۔ جو معلمین ہوں گے وہ اس بات کو ضروری سمجھیں گے کہ آپ کو میدان عرفات کے اندر ٹھہرایا جائے، لیکن آپ اس کے باوجود اپنی طرف سے آپ یہ تسلی کر لیں کہ ہم عرفات کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ عرفات کے میدان میں آپ پہنچے تو ظہر کی نماز 9 ذی الحجہ ہے، ظہر کی نماز آپ وہاں پہ ادا کریں گے، عصر کی نماز آپ وہاں پہ ادا کریں گے۔ یہ 2 نمازیں آپ آج 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر ادا کریں گے۔ ظہر کے وقت اگر ہو سکے تو غسل کر لینا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ اگر غسل کی سہولت میسر نہ آئے تو کم از کم آپ وضو کر لیں۔ جب آپ میدان عرفات کے اندر داخل ہوں تو اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر کے میدان عرفات میں حاضر نادم ہو کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر میدان عرفات میں داخل ہوں، کیونکہ یہ وہ عظیم میدان ہے جو میدان محشر کی یاد تازہ کر رہا ہوتا ہے۔ میدان محشر کیونکہ انسان دین برہنہ ہوتا ہے، دھوپ کی کڑکتی وہ موسم کا سما جو میدان محشر کی یاد تازہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ کیفیات آپ اپنے اوپر طاری کر کے جائیں گے تو
آپ کی آنکھوں سے یقیناً آنسو جاری ہوں گے، جو آپ کی بخشش و مغفرت کے لیے میں سمجھتا ہوں ضرور ضرور یقین کامل کے ساتھ بخشش و مغفرت کا سامان مہیا کریں گے۔ میدان عرفات کے اندر آپ پہنچ گئے تو ظہر کے وقت وضو کر لینا یا غسل کرنا جو حضور علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، اور یہاں کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو تلبیہ پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، مختلف دعائیں اور حاجات پیش کرنے میں نامزد رکھیں۔ ایک ایک لمحہ آپ ضائع نہ ہونے میں اچھے طریقے کے ساتھ، وہاں پہ کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنے خیمے کا تعین کر لیں۔ اگر آپ وضو کرنے باہر جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ واپس اس خیمے کو ڈھونڈ نہ سکیں۔ آپ کے پاس آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو پھر ایسا نشانی کے طور پہ اپنے خیمے کے اوپر کوئی نشانی لگا لیں تاکہ خواتین آسانی کے ساتھ خیمے کو پھر ڈھونڈ سکیں۔ زیادہ تر وقت آپ تسبیح و تحلیل میں گزاریں، رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کریں، خصوصاً جب آپ عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے، آپ وہ اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اللہ کے حضور اللہ کی رضا کی دعا کریں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کی دعا کریں، جنت کے حصول کی دعا کریں، دوزخ سے پناہ کی دعا کریں، رو رو کر گر گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یہ وہ میدان ہے جہاں اللہ پاک سب لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ بہتی کی حدیث پاک ہے، جب وقوف عرفہ کے وقت اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے میدان عرفات کی طرف، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو کہ میرے بندے وقوف عرفہ کر رہے ہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک الامر، اس پنڈال کے اندر تو وہ نوجوان بھی ہیں جنہوں نے جو شراب کے عادی ہیں، جو زنا کے عادی ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو آواز مہلت آتی ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان سب معاملات کو میں نے معاف کر دیا ہے جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اس میدان میں آنے کی برکت سے حقوق اللہ کے متعلق جتنے بھی ان کے نام اعمال میں معاملات تھے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ میدان عرفات میں عصر کا مغرب خاص اہتمام کے ساتھ دعا کی جائے، مناجات کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی جبل رحمت ہے، اور آپ جبل رحمت کے اوپر حاضر ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ حاضر ہو کر دعا کریں۔ یہ وہ جبل رحمت، یہ وہ عظیم خطہ نور ہے، یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جہاں پہ ابو البشر انسانیت کے نقطۂ آغاز جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ بس اوقات دیکھنے میں آتا ہے لوگ وہ بالکل ہائٹ پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس اوپر مال بنا ہوا ہے، وہاں پہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آرزو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا شریعت کے اندر کوئی عمل دخل نہیں، اس کا کوئی اس کی اثر نہیں ہے۔ لکھنے سے پرہیز کیا جائے۔ آپ اگر وہاں کے اوپر تھوڑا چڑھ سکتے ہیں تو اوپر چڑھ کے دعا کریں، اگر نہیں چڑھ سکتے تو آپ نیچے بیٹھ کر سامنے جبل رحمت دعا کریں۔ یہ بھی کم ہے کہ وہ عظیم پہاڑ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جس پہاڑ پہ آپ کے ابا جان جناب سیدنا آدم علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس پہ چڑھ کے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ تو جب مغرب ہو جائے تو مغرب کی نماز آپ نے میدان عرفات میں ادا نہیں کرنی ہے۔ اچھے طریقے سے آپ تسلی کر لیں۔ جب سورج غروب ہو جائے تو سورج غروب ہونے کے بعد آج تک یہ غروب ہونے تک یہ جو آپ میدان عرفات کے اندر ٹھہرے تھے، اسی کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور یہی حج کا رکن اعظم آتا ہے۔ مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی۔ مغرب کی نماز کے وقت آپ میدان عرفات سے باہر نکلیں گے۔ اگر مغرب سے پہلے نکل گئے، غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل آئے تو دم لازم آ جائے گا۔ جب سورج غروب ہو جائے تسلی کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھے بغیر آپ جانب مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ یہ 10 ذی الحجہ کی رات ہوگی اور 9 ذی الحجہ کا اختتام ہوگا۔ آپ میدان مزدلفہ پہنچیں گے۔ یہ بھی بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، گاڑیوں کی روانی بڑی متاثر ہوتی ہے۔ کوفت کو اپنے اوپر نہ آنے دیں، صبر و تحمل کے ساتھ، شکر کے ساتھ کیفیات کو حاضر کر کے آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے تو عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ عشاء کے وقت آپ ایک ہی اذان کے ساتھ دونوں نمازیں
ایک ساتھ ادا کریں میدان مزدلفہ میں مغرب کی عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی، اور یہ قضا نماز نہیں ہوگی بلکہ ادا کی نیت سے مغرب کی نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قدیمہ ہے۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد مغرب کے فرض پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد تکبیر دی جائے گی، پھر عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے، پھر مغرب کی سنتیں، پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھ کے نماز سے فارغ ہوگا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ساری رات میدان مزدلفہ کے اندر قیام کرنا ہے، ساری رات مزدلفہ کے اندر قیام کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہیں سے آپ چاہیں تو 70 کے لگ بھگ آپ کنکریاں چن لیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میدان مزدلفہ سے ہی کنکریاں لی جائیں، جہاں سے مرضی آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن پہلے اگر آپ کسی اور جگہ سے لیں گے تو آپ کو وزن اٹھانا پڑے گا، تو زیادہ تر حجاج کرام میدان مزدلفہ سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر 70 کے لگ بھگ کنکریاں چن لیں، اور یہ افضل ہے کہ کنکری کو دھو لیا جائے، اپنے پاس آپ کنکریاں محفوظ کر لیں۔ جب طلوع فجر ہوگی یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، اس وقت تک میدان مزدلفہ کے اندر قیام دو طریقے سے ہے۔ طلوع فجر تک قیام کرنا یہ سنت ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب طلوع آفتاب تک یہ جو بیچ کا 1 گھنٹے کا معاملہ ہے، یہ قیام کرنا یہ واجب ہے، یعنی مزدلفہ کے اندر قیام دو ہے، ایک سنت ہے اور ایک واجب ہے۔ ساری رات قیام کرنا سنت، اور پھر صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ قیام کرنا یہ واجب ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اول وقت میں ابھی طلوع فجر نہیں ہوتی، نماز فجر پڑھ لیتے ہیں اور پھر مزدلفہ سے سفر شروع کر دیتے ہیں، سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا اس سے پہلے سفر شروع کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا کرے تو اس پہ دم لازم آ جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے تسلی ہونی چاہیے کہ جب طلوع فجر ہو جائے تو اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ پہلے دور میں تو اس وقت جب سورج طلوع ہوتا تھا، صبح صادق طلوع آفتاب کے وقت جب یعنی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا تھا، وہاں پہ ایک گولے کے ذریعے دھماکہ کیا جاتا تھا تاکہ اس بات کی نشاندہی ہوتی کہ اب فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اب فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جب سورج طلوع ہو جائے تو مزدلفہ سے آپ مینا کی طرف سفر کریں گے۔ آج یہ 10 ذی الحج کا دن ہوگا، ترتیب ذہن میں رکھیں، 8 ذی الحج کو ہم نے حج کی نیت کی تھی، حرم شریف سے مینا میں آئے، مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، 5 نمازیں مینا میں ادا کی۔ 9 ذی الحج کی فجر ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد ہم میدان عرفات میں پہنچے، 9 کا دن میدان عرفات میں گزارا، ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، مغرب پڑھے بغیر ہم مزدلفہ میں آ گئے، 10 کی رات ہم نے میدان مزدلفہ میں قیام کیا، 10 کی صبح ہم مزدلفہ سے مینا میں پہنچے۔ مینا میں پہنچنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 11 کے سورج طلوع ہونے تک یہ پورا دن ہم صرف آج بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا پورا دن وقت ہے۔ زوال تک کنکری مار لینا یہ افضل ترین وقت ہے، زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کنکری مارنا یہ جائز ہے، غروب آفتاب کے بعد دوسرے دن کی صبح تک یہ مکروہ وقت ہے۔ 10 ذی الحج میں صرف ایک بڑے شیطان جس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں 10 ذی الحج کی جب سورج طلوع ہو جاتی ہے۔ 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، کنکریاں اس انداز میں ماریں کہ آپ سب سے پہلے تو اس کا تعین کر لیں کہ کون سا جمرۃ العقبہ ہے، بڑا شیطان ہے، اور یہ کنکریاں مارنا جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب آپ اپنے پیارے لخت جگر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے تھے تو شیطان نے آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے وہاں سے کنکر اٹھا کر شیطان کو مارے۔ یہ ادا اللہ کو اس طرح پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لوگ حجاج کرام کو اس عمل کو واجب کر دیا۔
تو 7 کنکریاں صرف 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو ماری جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تعین کر لیں یہ بڑا شیطان ہے، کم از کم 3.5 گز آپ شیطان کے قریب جائیں، 3.5 گز پہلے کھڑے ہو کر اس طرح کے بنا آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہو اور کعبہ بیت اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہو، شیطان آپ کے بالکل عین وسط میں ہو، آپ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں ایسے کنکری کو پکڑے اور زوردار انداز زور بھی نہیں لگانا، نشانہ باندھ کے آپ اس شیطان کو کنکری ماریں۔ کم از کم کنکری 3 فٹ کی مسافت میں اس جو پلر بنا ہوا ہے جمرۃ العقبہ کا 3 فٹ کی مسافت میں آس پاس گرنی چاہیے۔ اگر 3 فٹ سے آگے پیچھے چلی گئی تو وہ کنکری آپ کی زہر ہے، وہ کنکری شمار نہیں کی جائے گی، آپ کو الگ سے وہ کنکری مارنی پڑے گی۔ کم از کم 3 فٹ کی مسافت کے اندر وہ گرنی چاہیے۔ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جب 7 کنکریاں مار لیں تو آپ سائڈ پہ آ جائیں، آ کے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد 10 ذی الحج ہے یہ آج کا دن، اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ یاد رکھیں یہ قربانی یہ نہیں ہے جو حج کے موقع پہ قربانی ہم پہ واجب ہوتی ہے سہل حساب پہ، یہ وہ قربانی نہیں، یہ قربانی حج کے شکرانے کے طور پہ انسان کے جو حج تمتع اور حج قران کرنے والے ہیں ان پہ واجب ہوتی ہے، یہ شکرانے کے طور پہ ہوتی ہے۔ وہاں پہ وہ قربانی کی جائے گی، اس سے پہلے رمی کی جائے گی یعنی کنکری ماری جائے گی، اس کے بعد یہ قربانی کی جائے گی۔ بس اوقات ٹوکن سسٹم چلتا ہے تو انسان پیسے بینک میں جمع کروا دیتا ہے، پھر اس میں یہ مذائقہ سامنے آتا ہے کہ رمی تو کر لی، آپ نے ٹوکن دے دیا، 2 مہینوں تک وہاں پہ لوگ قربانی کو کرتے رہتے ہیں۔ اگر ترتیب ادھر ادھر ہو گئی، کیونکہ ترتیب یہ ہے کہ آپ نے پہلے کنکری مارنی ہے بعد میں قربانی کرنی ہے، تو اگر آپ نے ٹوکن والے کو پیسے دے دیے قربانی کے، کنکری کرنے کے بعد آپ نے سمجھا کہ قربانی ہوگی، آپ نے حلق کروا دیا تو کام لازم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اول میں تو اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کے قربانی خریدیں اور خود قربانی کریں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ کے جاننے والے وہاں پہ سعودیہ کے اندر پیسے بے شمار لوگ ہوں گے، آپ کو پیسے دیں اور ان سے تسلی کر لیں کہ قربانی ہو گئی ہے، میں حلق کروا دوں یا نہ کروں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ٹوکن پیسے دے دیے، جہاں سے ہی پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں تو قربانی ابھی نہیں ہوتی، رمی کرنے کے بعد فوراً انسان کو حلق یا تقسیم کروا دیتا ہے، جس سے دم لازم آتا ہے۔ یہ بڑا احتیاط والا معاملہ ہے، اس کو احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد تیسرا جو معاملہ ہوگا 10 ذی الحج، پہلے رمی کی، پھر اس کے بعد قربانی کی جائے گی، اس کے بعد پھر حلق یا تقسیم۔ حلق پرنٹ کروانے کو کہتے ہیں، تقسیم پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر یا سر کے چوتھائی حصے کے بال ایک پورے کے برابر کرنے کو، یہ دونوں طریقے جائز ہیں، یہ کروانے کو حلق یا تقسیم کہتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، احرام کی پابندیاں ختم، آپ احرام کھولنا چاہیں احرام کھول لیں، آپ نارمل کپڑے پہن لیں۔ اس کے بعد جو حج کا دوسرا رکن اعظم ہے طواف الزیارہ، آپ طواف الزیارہ 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 10 کے غروب آفتاب تک، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ 10 والے دن ہی طواف الزیارہ کریں۔ آپ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مینا سے مکہ المکرمہ کی جانب سفر شروع کریں، وہاں پہ جا کے آپ طواف الزیارہ کریں۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد آپ اللہ کی خاص فضل اور خاص کرم سے حاجی بن گئے۔ یقیناً اللہ کی نظر میں آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا اعزاز دیگر عوام سے بہت بلند و بالا ہو چکا ہے۔ آپ اس نوعیت تک پہنچ چکے ہیں جو اللہ کی خاص قرب رحمت اور جوار رحمت ہوتے ہیں۔ حج کرنے کے طواف و زیارہ کرنے کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی بھی آپ کے ارکان پورے نہیں ہوئے، پھر آپ 11 کی رات میدان مینا میں واپس آ رہے ہیں۔ 11 کی رات مینا کے اندر قیام کرنا سنت ہے، 12 کی رات مینا کے اندر قیام کرنا سنت ہے۔ پہلے دن 10 کو آپ نے رمی سے بڑے شیطان کو کی تھی، 11 والے دن ساری رات آپ مینا میں قیام کریں گے، 11 والے دن آپ پھر تینوں شیطانوں کو بھی ترتیب کنکری ماریں گے، سب سے پہلے چھوٹے کو، پھر متوسط کو، پھر بڑے کو۔ پہلے دن جو رمی کرنے کا وقت تھا وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہو گیا تھا، لیکن دوسرے دن 11 اور 12 کو جو
رمی کرنے کا ٹائم ہوگا وہ زوال کے بعد شروع ہوگا. زوال کے بعد آپ پہلے چھوٹے شیطان کو رمی کریں گے، پھر معتدل کو، پھر بڑے کو. یہ کرنے کے بعد آپ پھر بنا میں اپنے خیمہ جات میں چلے جائیں، دیگر زیارات کریں. دن بھر ادھر ادھر زیارات کرنے جانا ہے تو آپ جائیں، پھر رات کو قیام کرنا بنا کے سنت ہے. آپ پھر 12 کی رات بنا میں آ جائیں، پھر 12 کے دن کو آپ سوال کے بعد پھر رمی کریں، چھوٹے کو، بڑے کو، پھر نارمل کو، پھر بڑے کو. یہ تین رمی کرنے کے بعد آپ حج کے جو مناسک ہیں، جو واجبات اور لوازمات تھے، اس سے مکمل طور پہ آزاد ہو چکے. اس کے بعد ایک معاملہ باقی بھی رہتا ہے جس کو طواف وداع یا طواف رخصت کہتے ہیں، جو حاجی کے لیے، آفاقی حاجی کے لیے ضروری ہوتا ہے، واجب کی حیثیت ہے. یعنی رخصت ہونے کا طواف، وہ طواف رخصت اس وجہ سے کیا جاتا ہے، ایک تو شکرانے کے طور پہ بھی ہوتا ہے، دوسرا رخصت ہوتے ہوئے اس انداز میں اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں حاضر کرنا ہوتا ہے. مالک میں تیری رضا کے لیے وہاں سے چل کے یہاں پہ آیا، تیری رضا کے لیے میں نے دیگر لوازمات ادا کیے، تیری رضا کے لیے اب میں حاجی کا لقب اپنے ساتھ منقب کرنے کے بعد میں واپس رخصت ہو رہا ہوں. اے مالک لم یزل، میرے سارے معاملے کو اپنی طرف سے قبول فرما کر اس پر کاربند رہنے کی مجھے ہمت اور توفیق نصیب فرما. طواف رخصت کرنے کے بعد سب سے جو شاگان کرام کے لیے سب سے عظیم اور قیمتی مرحلہ ہوتا ہے وہ روضہ رسول کی زیارت ہے. اگر آپ نے حج کیا، حج کرنے کے بعد روضہ رسول کی زیارت نہ کی، یقینی طور پہ سمجھے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا. حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، اس نے میرے ساتھ جہاد کیا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. یہ کرنے کے بعد، سارے معاملات کرنے کے بعد، آپ کو معلم کے ذریعے سے ہی بسوں پہ سوار ہو کے پھر یہ 4.5 گھنٹے کی مسافت کا سفر ہے، مکہ سے مدینہ کا سفر کرایا جاتا ہے. آپ کا یہ سفر یقیناً زندگی کا وہ عظیم سفر ہوگا. وہ سفر ذہن میں آتے ہی حجاج کرام کی آنکھوں میں آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ سارا راستہ درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں اور خوش الہان نعت خوان کی خوش الہانی کے اندر وہ کلام سنتے ہوئے، وہ کیفیات اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے آپ جانے میں عازم مدینہ طیبہ میں پہنچیں. یہ وہ عظیم خطہ نور ہے جس کے ذرے ذرے کو جنت کہا گیا. ذرہ ذرہ جنت ہے جس کے اندر پہنچنے کے لیے انسان تڑپتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینے مچلتے ہیں، قلوب مچل رہے ہوتے ہیں. کاش مولا یہ سنجوگ بنائے ہمارے لیب کے اندر ایسا معاملہ آئے کہ ہم کی جانب مدینہ، عازم مدینہ ہونا. آپ سب سے پہلے انسان کے دل میں کشش ہوتی ہے، ضروری سمجھتا ہے کہ میں سب سے پہلے روضہ رسول کو دیکھوں. ٹھہر ٹھہر کے یہ سفر عشق ہے، سفر محبت ہے، تو ذرا سنبھل کر اپنے آپ کو اس جانب لے کے جائیں. سب سے پہلے آپ ہوٹل جائیں. ہوٹل پہنچنے کے بعد ہر اس معاملے سے آپ آزاد ہو جائیں جو خشوع و خضوع کے منافی ہے. آپ بھوک ہے تو کھانا کھا لیں، نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کر لیں، اچھے طریقے کے ساتھ غسل کریں، اچھے طریقے کے ساتھ اپنی صفائی ستھرائی کا احترام کریں، انتظام کریں، کیونکہ آپ اس سلطان اعظم کی بارگاہ میں جانے والے ہیں جو کائنات کے بڑے سلطان ہیں، کائنات کے بڑے بادشاہ ہیں. اس حبیب کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں. اس حبیب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تو وہ ایسے کرنی بھی یمن کے اندر تڑپتے رہے. اس حبیب کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں جس حبیب کی طرف کے لیے جناب ملا عبدالرحمان جامی کبھی ریور کے ساتھ مل کے جا رہے ہیں تو کبھی بھانپڑے کھاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. نور الدین زنگی کو حضور جان عالم زیارت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ذرا مدینہ کی مضافات حدود میں جاؤ، ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے ساتھ میرا جامی عشق میں ڈوب کر آ رہا ہے، ذرا اس کو روکو، وہ عشق ایسا لے کے آ رہا ہے. اگر وہ عاشق میرے روزے پہ آ گیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، مجھے روزے سے باہر نکل کر اس عاشق کا استقبال کرنا پڑے گا. اس عظیم خطہ روح جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آقا مکہ میں تھے تو مکہ کی قسمیں اللہ نے اٹھائیں. آقا مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تو یہ قسمیں مدینہ طیبہ کے لیے. حضور علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکہ میں رہتے تھے تو مکہ پسندیدہ تھا، آقا مدینہ آ گئے تو مدینہ پسندیدہ ٹھہرا. تو اچھے طریقے کے ساتھ غسل کریں، انتظام. اور
نئے کپڑے پہنے، یہ پرانے کپڑے نہیں۔ عمومی طور پہ جب جاتے ہیں تو نئے کپڑے سلوا کے جاتے ہیں، عالی شان کپڑے جو ایک بادشاہ کے اعزاز کے مطابق ہوتے ہیں، ایسے کپڑے پہنے، ایسے عظیم کپڑے پہنے کہ جس سے آقا دیکھ کے خوش ہو جائے۔ ہم عام طور پہ کسی بڑے آفس میں جانا ہو، کسی بڑے آدمی کے ساتھ ملاقات کے لیے ہمیں جانا ہو تو اپنی وضع قطع ایسی بناتے ہیں کہ دیکھتے ہی وہ پہچان جائے، چاہے اندر سے کھوکھلا سے باہر سے وضع قطع بنا کے آیا ہے۔ تو ایسی وضع قطع بنائیں، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، لگا کے پھر اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے، ٹھہر ٹھہر کر قدموں پہ چلتے ہوئے مسجد نبی میں پہنچے۔ اور یقینی بات ہے جب انسان پہلی دفعہ مینار نور کو دیکھتا ہے جس سے انسانیت کی ہدایت کا سامان نکل رہا ہے، ہدایت کی روشنی بکھر رہی ہے، آپ پہنچے تو یہ سنت کریمہ ہے کہ باب البقیع سے اندر داخل ہو، لیکن آج کل باب البقیع سے اندر نہیں جانے دیتے کیونکہ وہ نکلنے کا راستہ ہے۔ کامر معمولی باب السلام سے اندر ہو کے آنا پڑے گا۔ تو اس قدر باب السلام سے اندر داخل ہوں کہ اپنے آپ کو اس قدر کہ تمہارا سانس بھی اونچا نہ ہو، سب جالی کے کم از کم 4 ہاتھ دور رہ کر جالی کے قریب بھی نہ ہوں کہ ہم انسان گناہوں سے لت پت ہیں، ہمارے یہ ناقص اور ناپاک ہاتھ جالی کو کیسے پاس کریں؟ وہ عظیم جالی آپ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر سب سے پہلے مواجہ شریف پہ حاضر ہوں، جا کے یہ اس میں تمامی سکول افراد کا کوئی اختلاف نہیں کہ روضہ رسول پہ حاضر ہو کر یا کا استغاثہ پیش کیا جائے تو آقا سنتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کے یہ الفاظ آپ ادا کریں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اداب اور محبت کے ساتھ سلام پیش کریں اور اپنی شفاعت کا سوال کریں۔ اسألک الشفاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پہ رکنے نہیں دیتے، وہاں پہ شوتے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، اگر جتنی دیر ممکن ہو تو آپ کھڑے ہو کر وہاں پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد تھوڑا سا چند پاؤں آگے سے رکھ کر بالترتیب خلفائے راشدین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور پھر اپنے مقدر پر قربان ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ عظیم دولت عطا کی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو آپ نے روضہ رسول کی زیارت کر لی تو آپ پر حضور اسلام کی سفارش اور شفاعت واجب ہو گئی۔ انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں جب پورا میدان محشر جمع ہوگا، میرے آقا دیکھ کر اشارہ رحمت فرمائیں گے کہ میرے غلام آ جا، میری شفاعت آ جا کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جتنے آباء پر آزمان ہیں، اللہ پاک آپ سب کو حج کعبہ بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور روضہ رسول کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ واقع